السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، حسن محمود آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہے۔ آج ہم پرابلم نمبر 4 سالو کریں گے۔ سب سے پہلے 5 بیسک لائنز لکھیں گے، اس کے بعد یہ ورکنگ کے حساب سے ٹیبل بنائی گئی آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اس میں بیسک سیلری آپ کو پرووائڈ کی گئی ہے، 1 لاکھ روپیز پر منتھ ریسیو کی جا رہی ہے۔ 85,000 انیشل پے تھی اور ہر منتھ اس میں 5,000 کا انکریمنٹ ہے، اور یہ اماؤنٹ میکسیمم 1,40,000 تک پے کی جائے گی اسکیل میں۔ 12 لاکھ ایئر کی ٹوٹل بیسک پے ہے، اس میں کمیشن جو ریسیو کیا ہے اس کو ایڈ کیا گیا ہے۔ اگر کمیشن ڈیو ہو جائے اور ریسیوڈ نہ ہو تو اسے یہاں پر شامل نہیں کیا جائے گا، لیکن یہاں پر یہ اماؤنٹ ریسیو کر لی گئی ہے کرنٹ ایئر میں، تو اس وجہ سے اسے یہاں پر شامل کر لیا گیا ہے۔ نیکسٹ ہمیں پرووائڈ کیا گیا ہے سیلری آف مالی چوکیدار پیڈ بائی امپلائر 15,000 پر منتھ ہے۔ یہ امپلائی کے لیے الاؤنس کنسیڈر ہوتی ہے، اس لیے یہ اماؤنٹ پوری کی پوری ٹیکسیبل کنسیڈر ہوگی۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمیں فکس ایسٹس کے حوالے سے ایڈجسٹمنٹ پرووائڈ کی گئی ہے کہ امپلائر نے امپلائی کو 90,000 کے ایسٹس پرووائڈ کیے ہیں، جس میں فریج ہو سکتا ہے، ایئر کنڈیشنر ہو سکتا ہے، ٹی وی ہو سکتا ہے، اور اس پر امپلائر کی جانب سے 10% ڈیپریسیشن چارج کی جاتی ہے بزنس میں۔ تو 10% جو اماؤنٹ بنے گی ڈیپریسیشن کے حساب سے وہ امپلائی کے لیے الاؤنس بنے گی اینول بیسس پر، وہ یہاں پر شامل کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد ہمیں پک اینڈ ڈراپ اینڈ فیسلٹی کے حوالے سے ایڈجسٹمنٹ دی گئی ہے۔ ازیوم یہ کیا گیا ہے کہ یہ پک اینڈ ڈراپ کی فیسلٹی آفیشیل پرپس کے لیے تھی، اس لیے اسے ایگزمپٹ قرار دیا گیا ہے۔ نیکسٹ ہمیں لنچ فیسلٹی پرووائڈ کی گئی ہے۔ میڈیکل ہو یا فری ایجوکیشنل فیسلٹی ہو، یہ ہمیشہ ایگزمپٹ ہوتی ہے، اس لیے اس کو یہاں پر شامل نہیں کیا گیا۔ نیکسٹ ہمیں ایجوکیشن کی فیس کے حوالے سے ایڈجسٹمنٹ دی گئی ہے۔ یہ ساری کی ساری اماؤنٹ امپلائر پے کر رہا ہے، اس لیے یہ اماؤنٹ امپلائی کے لیے الاؤنس کنسیڈر کی گئی ہے، اس وجہ سے اسے ٹیکسیبل کنسیڈر کیا گیا ہے۔ نیکسٹ ہمیں رینٹ فری انفرنشڈ اکوموڈیشن پرووائڈ کی گئی ہے، اور ہم یہاں پر یہ زوم کر رہے ہیں کہ مسٹر اے بگ سٹی میں رہتا ہے، اس لیے منیمم ٹائم اسکیل جو کہ 85,000 ہے اس کا 45% ہم کیلکولیٹ کریں گے، اسے ٹیکسیبل کنسیڈر کریں گے۔ اگر ہمیں الاؤڈ یا انٹائٹل رینٹ کی اماؤنٹ گیون ہو تو ان دونوں کو کمپیئر کریں گے، اس صورت میں جو اماؤنٹ زیادہ آئے گی اسے ٹیکسیبل کنسیڈر کریں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمیں ایڈجسٹمنٹ پرووائڈ کی گئی ہے کہ 9,50,000 کی گاڑی امپلائر کی جانب سے امپلائی کو پرووائڈ کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 1,200 لیٹرز فیول جس کی میکسیمم اماؤنٹ 80,000 تک بنی ہے ہول ایئر کے لیے، وہ پرووائڈ کی گئی ہے۔ ہم یہاں پر یہ ازیوم کر رہے ہیں کہ یہ گاڑی آفیشیل اور ڈومیسٹک دونوں میں یوز ہو رہی ہے، اس لیے اس کاسٹ کا 5% ٹیکسیبل اماؤنٹ بنا دیں گے، اور اگر یہ صرف ڈومیسٹک یوز کی ہو تو اس صورت میں یہ ریٹ 10% ہوگا۔ اب یہاں پر 5% اماؤنٹ چارج کر دی گئی ہے، اس لیے فیول کی جو کاسٹ ہے یا جو الاؤنس اس کو اس صورت میں مل رہا ہے اس کو ایگزمپٹ قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمیں انٹرٹینمنٹ ایکسپینس کی ری امبرسمنٹ ہوئی ہے امپلائر کی جانب سے، اور وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ یہ پرسنل یوز کے امپلائی کے حساب سے تھا، اس وجہ سے اس کو ٹیکسیبل بنایا گیا ہے۔ اگر یہ بزنس یوز کے لیے ہوتا، آفیشیل یوز کے لیے ہوتا تو اسے ایگزمپٹ قرار دیا جاتا۔ نیکسٹ ہمیں انٹرسٹ فری لون کے حساب سے ایڈجسٹمنٹ دی گئی ہے، جس میں 1,60,000 روپے کا لون امپلائر کی جانب سے امپلائی کو ویو آف کر دیا گیا، یعنی امپلائر نے یہ اماؤنٹ امپلائی سے ریسیو نہیں کی، اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اماؤنٹ امپلائی کے لیے الاؤنس کنسیڈر کی گئی ہے، اس وجہ سے اسے ٹیکسیبل بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد ہمیں میڈیکل الاؤنس 1 لاکھ روپیز کا گیون ہے، اس کے حساب سے ایڈجسٹمنٹ یہ ہے کہ منیمم ٹائم اسکیل یعنی 85,000 کا 10% تک جتنی بھی رقم بنے گی وہ ایگزمپٹ ہوگی۔ وہ اس وقت یہ اماؤنٹ 1,02,000 روپے بن رہی ہے، جبکہ الاؤنس 1 لاکھ روپے ہے۔ اس کا مطلب ہے الاؤنس کی اماؤنٹ کم ہے اور ایڈجسٹمنٹ کے حساب سے 10% کی اماؤنٹ زیادہ ہے، تو اس وجہ سے ساری کی ساری اماؤنٹ ایگزمپٹ ہو جائے گی۔ اگر الاؤنس کی اماؤنٹ منیمم ٹائم اسکیل کے حوالے سے 10% کی اماؤنٹ سے زیادہ بنتی ہے تو وہ ٹیکسیبل ہوگی۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمیں پرووائڈ کیا گیا ہے کہ کیش لون ریسیو کیا ہے والد سے 1,50,000 روپے، اس کو ٹیکسیبل اس لیے کنسیڈر کیا گیا ہے کہ اسے کیش کی صورت میں ریسیو کیا گیا ہے۔ اگر یہ اماؤنٹ بینک میں کراس چیک کے تھرو ریسیو کی جاتی تو اس کو
टैक्सेबल अमाउंट में शामिल नहीं किया जाता। नेक्स्ट हमें टर्मिनेशन कंपनसेशन रिसीव करने के लाभ से एडजस्टमेंट दी गई, ये भी इम्प्लाई की अलाउंस की सूरत में टैक्सेबल कंसीडर की गई। अब इन सब अमाउंट्स को प्लस करेंगे तो टोटल टैक्सेबल इनकम 25,55,500 रुपीस बनी। इस एग्जाम्पल में ज़कात और दीगर डिडक्शंस के हवाले से कोई एडजस्टमेंट नहीं दी गई, इसलिए उन्हें यहाँ पर माइनस नहीं किया गया। अब हम नेक्स्ट स्लैब नंबर 5 के हिसाब से इस पर टैक्स की अमाउंट मालूम करेंगे। 25 लाख पर फिक्स टैक्स की अमाउंट 1,95,000 बनती है। इस पर जो एक्सीडिंग अमाउंट होगी उस पर वेरिएबल टैक्स 17.5 के हिसाब से चार्ज किया जाएगा, जो कि 9,713 रुपीस बनता है। इन दोनों को प्लस किया तो टैक्सेबल लायबिलिटी 2,04,713 रुपीस बनी। इसमें से वो अमाउंट माइनस करेंगे जो सोर्स के जरिए टैक्स की सूरत में डिडक्ट हो गई थी। सैलरी में से 1,50,000 रुपये माइनस हुए, और कार जो परचेज की थी या कार की ट्रांजैक्शंस पर 20,000 टैक्स वो ऑलरेडी पे कर चुका है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो नेट टैक्स पेएबल रिटर्न के हिसाब से 34,713 रुपीस बनेगी। इसके बाद सैलरी के हिसाब से वो अलाउंसेस यहाँ पर बयान किए गए जो 100% टैक्सेबल होंगे और उन्हें सैलरी की अमाउंट में शामिल किया जाएगा। इनमें क्वालिफिकेशन पे, क्वालिफिकेशन अलाउंस, स्पेशल पे, बोनस, कमीशन, एफिशिएंसी, प्रोफिशिएंसी अलाउंस शामिल है, और इसके साथ साथ कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, सब्सिस्टेंस अलाउंस, डियरनेस, ओवरसीज अलाउंस, और इसके साथ यूटिलिटीज, एंटरटेनमेंट के हिसाब से एडजस्टमेंट हमें गिवन होगी कि ये पर्सनल बेनिफिट के लिए है या ऑफिशियल बेनिफिट के लिए है। अगर पर्सनल बेनिफिट के लिए है तो ये टैक्सेबल होगा। इसके साथ साथ कन्वेंस अलाउंस टैक्सेबल है, स्पेशल एडिशनल अलाउंस, इंटीग्रेटेड अलाउंस, एमफिल एंड पीएचडी अलाउंस, और इसके साथ साथ सीनियर पोस्ट, प्रिंसिपल अलाउंस, ऑर्डरली अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस। टॉपिक के हवाले से आपके क्वेश्चंस और सजेशंस का कमेंट सेक्शन में इंतज़ार रहेगा। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।